العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس کانفرنس کے نگران بادرم جناب قاری ڈاکٹر صدیق حسین صاحب، انجمن دیندار کے مبلغین، دہس پہ تشریف فرما مجید بیدار صاحب، حسین شہید صاحب اور مٹ اور مندر اور گرجا گھروں کے ذمہ دار حضرات، سننے والے بزرگوں، نوجوانوں، پس پردہ سننے والی میری ماں اور بہنوں، یہ بین الاقوامی کانفرنس میں میری آمد آج کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کئی سالوں سے میں یہاں اپنا فریضہ ادا کرتے جا رہا ہوں قاری صدیق حسین صاحب کی دعوت پر۔ مجھے یہ کام بہت پسند آتا ہے کہ مبلغین اسلام اپنی نوعیت کی الگ تبلیغ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو تبلیغ ہوتی ہے مسلمانوں میں، مسلمانوں کو تبلیغ کر کے کہتے ہیں، اصلاحی کام کر کے تبلیغ سمجھتے ہیں۔ دراصل تبلیغ کا جو منصب ہے جس کو ادا کرتے ہیں، قابل مبارکباد ہے انجمن دیندار کے مبلغین جو مٹوں میں، مندروں میں، گرجا میں پنڈتوں کے پاس جا کر دین اسلام کی دعوت کو دیتے ہیں۔ یہ قابل رشک بات ہے۔ میں 100 مرتبہ ان کو سلام کرتا ہوں، ان جیالوں کو جو خریا خریا پھر کر جیب میں 4 آنے نہیں ہوتے لیکن اللہ کی راہ میں دین اسلام کو غیر مسلموں کے اندر پہنچانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ مٹ کے میلوں میں جا کر، کمبھ کے میلوں میں جا کر، ان کی جتراؤں میں جا کر، ان کے مذہبی مقامات پر جا کر، ان کے پنڈتوں سے مل کر، ان کے پجاریوں سے مل کر، یہ بہت بڑا ہندوستان میں کام ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر اس وقت اڈوانی کی حکومت نے ان پر نظر رکھ کر پابندی عائد کی تھی۔ کیوں کہ یہ انجمن کا جو کام ہے ایک نرالا کام ہے، مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن مسلمان کا ایک طبقہ ایسا ضرور ہے کہ ان کو قادیانیوں سے نسبت دی جاتی ہے، اس کی ایک شاخ کہا جاتا۔ کئی لوگ میرا جیسا ہی نام ان کے رابطے میں آتا، فون آ جاتے مجھے کہ بھئی آپ وہاں جلسے میں کیوں جا رہے ہیں۔ میرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا مسلمان کو میری کیا حیثیت کہ ان کو کافر کہوں؟ بتائیے، میری کچھ حیثیت ہے ان کی؟ جو کلمے کا اقرار کرتا ہے آپ اس کو کافر کہتے ہیں، اپنی چھوٹی چھوٹی دکانیں لگا لے کے بیٹھتے ہیں، دین کو تجارت بنا لیے ہیں۔ اگر میں پوسٹ ماسٹر کروں تو ان جماعتوں کا، ان اداروں کا اللہ کی قسم کوئی بھی مسلمان اسلام کے لیے کام نہیں کر رہا، یہ سب دکانداریوں کی ہے۔ بتائیے، جب آج سے 25 سال پہلے آئے تھے حیدرآباد کو تو پیر میں چپل نصیب نہیں تھی، آج 50-50 لاکھ کے گاڑی میں پھرتے ہیں، پھر دین کا کام کرتے ہیں۔ زکوٰۃ خور، چندہ خور، آپ ایسے دکانیں خراب کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو دین کے لیے کام کرتے ہیں۔ بتائیے آپ کا کیا ہے؟ محاسبہ کریے، اپنی جائیدادوں کا کریے۔ میں ایک بڑے ذمہ دار کو ایک منصب میں فائز ہونے کے بعد فون کیا، کیونکہ ہندوستان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری لیے۔ میں نے جناب آپ اعلان کر دیجئے اپنے اثاثوں کا اخبار میں کہ میرے جیب میں کتنے پیسے، بینک میں کتنے پیسے، میری جائیداد کیا ہے، کیونکہ اب ایسے بڑے منصب پر فائز ہیں، جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو آپ کی دولت کا ہم محاسبہ کریں گے۔ صحابہ کے زمانے میں کسی مقام پر گورنر بنا کے جاتے تھے تو صحابہ اعلان کرتے تھے، دیکھو میں یہاں پر گورنر بن کے آیا ہوں، فلاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے پاس میان ہے، تلوار ہے، چند درہم پیسے ہے، جب میں گورنری کا وقت ختم ہونے کے بعد لوٹوں گا تو میری جھڑتی کر لینا کہ کہیں میں قوم کو اس منصبے پہ آ کر لوٹا تو نہیں۔ لیکن یہاں تو لوٹوں کی تجارت بنی ہوئی ہے، مجھے زبان کہہ کر کھولوں تو بہت بڑی باتیں ہو جاتی ہے، لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں کام کرنے دیجئے۔ یہ بھی ایک گروپ ہے اسلام کا، ان کا اپنا انداز الگ ہے، آپ کا انداز الگ ہے، لیکن یہ جو غیر مسلموں میں کام کریں بہت بڑی بات ہے۔ ایسا کام آپ کیجئے۔ ڈاکٹر ذائقر نائک اپنے انداز میں کام کر رہے ہیں، وہ بھی بہت بڑا کام ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے کام کو، ہم مخالفت نہیں کرتے کسی کے کام کو، لیکن تنقیدیں کر کر کسی کو کمتر ظاہر کرنا اور گمراہ کرنا۔ میں صدیق صاحب سے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ آج کے حیدرآباد کے جو علماء اکرام جو
بڑے اپنے انداز میں اپنے آپ کو بہت بڑے مبلغ عالم کرتے ہیں، ان چنندہ لوگوں کے ساتھ ایک نشست رکھیے، وہ ڈاؤٹس کلیئر کریے جس کے متعلق گمراہ کر کے وہ لوگوں میں ورگلا رہے ہیں، کتابیں بانٹ رہے ہیں، چھاپ رہے ہیں، آپ کے خلاف بیانات کر رہے ہیں، ایک ادارہ تو مسلسل لگے ہوا ہے آپ کے خلاف، آپ کی ہر حرکت پہ لگا ہوا ہے۔ بیٹھیے، دو بدو بات کیجیے، دو بدو بات کر کے خلاصہ کریے کہ آپ کا ایمان کیا ہے، آپ کے بزرگ کی تعلیمات کیا ہے، اور آپ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ کی کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو اس کو دور کریے۔ اگر کچھ خامی ہے تو اس کی اصلاح کیجیے، نہیں تو پھر کیا حق پہنچتا کسی کو کافر بولنے کا؟ بتائیے۔ میں اس کا مختلف بہت خلاف ہوں کہ جو کام ہو رہا ہے ہندو اور یہ نوجوانوں کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسے مقامات پر جا کر کام کرتے ہیں، ان پنڈتوں میں، ان پجاریوں میں، ان مٹوں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو جا کے ہلاتے ہیں، اور یہ ویدوں سے، سنسکرت سے، قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ دین محمدی، یہ دین اصلی دین ہے۔ ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ 1400 سال کا دین نہیں ہوتا، 1400 سال پہلے اس کی تکمیل ہوئی، اس کا آغاز تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوا۔ آدم حوا کو اللہ نے جب بھیجا تو جب سے دین اسلام قائم ہوا، نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا۔ تو یہ عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آدم علیہ السلام کے عرصے میں جتنے بھی اسلام مبلغین آئے ہیں، اللہ کی طرف سے اوتار آئے ہیں، بھگوان جس کو بولتے ہیں، ہو سکتا ہے نبوت کا کچھ بدلا ہوا چہرہ تھا ہوگا، لیکن ان کی تعلیمات اگر انسانیت حق کے لیے تھی تو خدا کا پیغام تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے ماننے والوں نے اس کو مختلف انداز میں تبدیل کیا، مختلف گروپوں میں بٹ گئے، مختلف طبقوں میں بٹ گئے، مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ دین حنیف اسلام باقی تھا، دنیا میں باقی رہے گا قیامت تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تکمیل کے بعد ہمیں ماننا ہوگا۔ جو بھی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا، اس کو کافر کرنے کا قطعی کسی کو حق نہیں ہے، قطعی کسی کو حق نہیں ہے۔ اگر کہتا ہے تو جھوٹا اور کاذب ہے وہ۔ یہ ہماری تعلیمات ہونا چاہیے۔ آج کے موجودہ حالات میں گروپ بندیاں بنا کر بٹنا، بکھیرنا مسلمانوں کے لیے زیب نہیں دیتا۔ حالات اس بات کے متقاضی نہیں ہیں کہ ہم گروپوں میں، فرقوں میں بٹ جائیں۔ کلمہ ایک، کتاب ایک، رسول ایک، قرآن ایک، کیا بڑی بات جو ہوتے مسلمان جو ہے۔ علامہ اقبال نے جیسا کہا، اس کے مطابق آپ ایک جٹ ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور حالات کا مقابلہ کرنا آج اشد ضروری ہے۔ ہندوستان کے موجودہ حالات میں نئے فتنے ہو رہے ہیں، یہی تمہاری انتشاری کیفیت سے تمہارے مساجد ٹوٹ رہے ہیں، تمہارے خانقاہیں ٹوٹ رہے ہیں، تمہارے درگاہیں ٹوٹ رہے ہیں۔ جو 400 سال سے قدیم جو عمارتیں تھی اس کو بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، اور ہم خوش ہے کہ فلانے فرقے کی مسجد ٹوٹ رہی ہے، ہماری تو نہیں ٹوٹ رہی، فلانی درگاہ ٹوٹ رہی ہے، ہماری تو نہیں ٹوٹ رہی۔ یہ ہم اس میں مبتلا ہے کہ کیوں ہم اس بات کے یہ خوش ہے کہ یہ گروپ دوسرا ہے۔ ارے کیا مسلمان نام لیوا نہیں ہے؟ وہ بتائیے، وہ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ انشاءاللہ جتنے مسلمان ہیں ایک آواز میں، بلند آواز میں آپ کو احتجاج کرنا ہوگا کہ کوئی بھی فرقے کا مسلمانوں کے گروپ بندیوں میں سے کسی کا نقصان ہوتا ہے، حکومت کرنا چاہ رہی ہے۔ اب تو وہ حکومت اس قدر مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہ رہی ہے تاکہ ان کا چلنا پھرنا محال ہو جائے۔ آج حیدرآباد میں آپ محفوظ ہے، یہاں پر ہماری اکثریت ہے، لیکن آپ نارتھ میں جائیے، کیا حال رہا مسلمانوں کے ساتھ؟ ان کے مساجد، ان کے مدرسوں کے پیچھے پڑ گئے، بڑا مختلف طریقے سے ظلم و ستم کی داستان ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف میں، اور آپ کو اس کا مقابلہ کرنا ہوگا تو مقابلہ اتحاد کے ذریعے ہوتا، انتشار کے ذریعے سے۔ جو قوم انتشار کی کیفیت میں ہوتی کبھی حالات کا مقابلہ نہیں کرتی۔ حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو ایک جٹ ہونا پڑے گا، سب ایک شیشہ پلائی دیوار کے مانند مقابلہ کرنا۔ کیوں؟ اسلام کا تقاضا ہے۔ اگر آپ کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو آپ کے دماغ تک اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو ہندوستان کے کسی خریے میں مسلمان پہ ظلم ہوتا ہے تو حیدرآباد کے مسلمان کے دل میں درد ہونی چاہیے۔ یہ احساس جب تک آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا، ملت واحدہ کا تصور اسلام دیا ہے، ملت واحدہ کا تصور
اسلام دیا. اسلام سب سے پہلے یہاں ہندوستان میں جب داخل ہوا تھا یہاں پر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی. اس وقت حجاج بن یوسف کے جواسال داماد اور بھتیجے جن کو محمد بن قاسم کہا جاتا ہے انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں داخلہ لیا تھا. تو اس وقت ایک ظلم ہوا تھا, ایک بحری جہاز پر حملہ کیا تھا راجہ داہر نے, تو اس میں مسلم خواتین بھی تھے, ان کی بے عزتی ہوئی تو وہ برداشت نہیں کیا گیا. تو سندھ پر آ کر حملہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم وہاں سے ہندوستان میں مسلمانوں کا سلسلہ آمد کا چالو ہوا. اس کے بعد آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں. یہ خدمتیں تھیں, یہ بزرگان دین اولیاء اللہ جنہوں نے اسلام کی تبلیغ کی. میں آج کے ان کے سجادہ نشین کی بات نہیں کر رہا ہوں جو دکانیں چلا رہے ہیں, خبراں بیچ کر پیسے بنا رہے ہیں, کوئی چندے کنفرم اور گفاف پہ زندہ ہے, ان کی بات نہیں کروں. ان بزرگان دین حضرت خواجہ اجمیری کا ابھی 2 روز پہلے عرس ہوا, انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں تبلیغ کی کیونکہ یہاں انسانیت نہیں تھی, یہاں فرقوں میں بڑے تھے. 4-4 ہزار طبقے ہندوستان میں ہندوؤں کی آبادی میں تھے, تہذیب نہیں تھی, برہمن اور چھوت کا تصور تھا. مسلمانوں نے جب آیا تو ایک تشت میں ان کو کھانا کھلایا, تو ان کو جب یہ احساس پیدا ہوا ہم بھی انسان ہیں. مسلمانوں نے یہاں کے ہندوؤں کو انسانیت کا درس دیا. وہ انسان نہیں سمجھتے تھے, اپنے آپ کو جانور کی ایک نسل سمجھتے تھے. برہمن اعلیٰ ذات کا اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا, وہ اپنے آپ کو انسان سمجھتا تھا. تو مسلمانوں نے آنے کے بعد غیر مسلموں کے وہ دلت پچھڑے پسماندہ طبقات کو گلے لگائے, تو ان کو احساس ہوا کہ ہم بھی انسان ہیں. تو انسانیت کا درس اسلام ہندوستان میں دیا ہے, وہ درس آپ کو پھر سے دینے کی ضرورت ہے. کیوں کہ آج کے بجائے آپ گروپ بندیوں میں تقسیم ہو جائیں گے. جو گروپ بندیوں کو آپ کو جمع کرنا ہے, آپ کو دعوت دین دینا ہے, اس کے بجائے آپ انتشاری مبتلا ہو جائیں گے تو آپ کا خاتمہ ہو جائے گا. جس طرح سے بغداد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا, جس طرح سے اسلامی سلطنت تباہ ہوئی, ہندوستان میں مسلمانوں کا شیراجہ بکھر جائے گا, تو پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا. اس لیے کہ جب تک کہ آپ مسلمان کلمے کی بنیاد پر امت واحدہ کے تصور کے ساتھ آپسی انتشار سے چھٹکارا حاصل کر جب تک ایک جٹ ہو کر کام نہیں کریں گے, یہ کام جو انجمن انجام دے رہی ہے اپنے انداز میں کر رہی ہے, آپ کو پسند نہیں ہے مت کیجئے, لیکن آپ کسی پہ تنقید بھی مت کیجئے. آپ کسی پہ تنقید بھی نہیں, کہ جو کام آپ نہیں کر سکتے اگر کوئی دوسری جماعت دوسری گروپ یا انجمن کر رہی ہے تو اپریشیٹ کیجئے. اگر نہیں کر سکتے تو خاموش بیٹھیے, لیکن اعتراضات کر کے انتشار ملت میں مت پھیلائیے. خدا را ملت میں انتشار پھیلانے کا وقت نہیں ہے, ورنہ پچھتاؤ گے آگے چل کر. برائے ان چند خیالات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یار زندہ صحبت باقی. خدا حافظ.